ہاں جی، کنٹیکسچولی بات کرنی ہے آج آپ سے۔ الیکشن ہو رہے ہیں، گہما گہمی پاکستان میں بڑھ گئی ہے، سیاسی جماعتیں باہر نکلی ہوئی ہیں، لوگ باہر نکلے ہیں کچھ سیاسی جماعتوں کے۔ لگتا ہے کہ سب کچھ پورے طریقے سے ایکٹیو ہو چکا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بات ہمارے کورٹ میں ہے، بینگ پاکستانی، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے تو فیصلہ تو ہمارا ہی ہونا ہے۔ تو فیصلہ کرنے کے حوالے سے ہمیں بڑی ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ فیصلہ ووٹ جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے اپنے لیے کرنا ہے، کسی کے لیے ووٹ نہیں کرنا ہے۔ ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم نے ساری زندگی تانے مینے مارے ہیں لوگوں کو کہ جی لوگ برادریوں کو ووٹ دیتے ہیں، لوگ نالی کو دیکھ کے ووٹ دے دیتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے ووٹ دے دیتے ہیں اور اس حوالے سے ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو برادریزم کو ختم کرنا تھا، وہ جہالت تو لفظ ٹھیک نہیں ہے، پڑھا لکھا نہ ہونے کو ختم کرنا تھا کہ جی ان کے پاس سینس نہیں ہے ووٹ کرنے کی۔ تو بات تو یہاں تک آ گئی ہے کہ ہم لوگ شخصیت پرست بن گئے ہیں، ہم ووٹ شخصیت پرستی پہ کرنے جا رہے ہیں۔ بڑا انفارچونیٹ ہے، شخصیت پرستی پہ ووٹ نہیں، جس کسی ہر بندے نے شخص ملا ہوا ہے اور شخص اپنے ملے شخص کے مطابق اسی ووٹ پا دینا ہے۔ اینج اسی کریں گے تو ساڈا کام نہیں چلنا۔ ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ دیٹس ناٹ دا وے ٹو موو فارورڈ، وی ہیو ٹو ڈو ڈیو ڈیلیجنس کمپیریزن، اور پھر اس کے بعد ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے اور کیسے ووٹ دینا ہے۔ اس حوالے سے میں جو خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں، آج ان کو میں فوکس کروں گا۔ اور آج میرا جو فوکس ہے، میں نے چونکہ کافی عرصے سے گفت و شنید، بحث و مباحثہ اور ڈسکشن میں جاتا رہتے ہیں پی ٹی آئی کے فالوورز کے ساتھ، اور دوسرے بھی واک آف لائف کی سوسائٹی سے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی، تو پی ٹی آئی سے ذرا زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ تو بڑی ڈسکشن ہے میری اس حوالے سے، میرا ساتھ بڑی پیار محبت ہے خصوصی پی ٹی آئی کے دوستوں کو، بھائیوں کو، تو وہ خصوصی طور پہ میرے ساتھ بات کرتے ہیں، اور میں بڑا آئی ریئلی فیل آنر وین سم ون وانٹس ٹو ٹاک ٹو می آن پالیٹکس اینڈ آئی ریئلی انجوائے اٹ۔ سو میں نے 11 ٹوٹل اسرشنز ہیں جی پی ٹی آئی کی، ٹوٹل اسرشنز ہیں۔ ان اسرشنز کو وہ ٹرو سمجھتے ہیں، اور اس کو ٹرو سمجھتے ہوئے دے آر ٹوڈے سپورٹنگ عمران خان۔ اور وہ اگر ان سے کہیں گے کہ بھئی آپ شخصیت پرست نہیں ہیں، تو وہ آپ کے سامنے 11 اسرشنز رکھیں گے کہ یہ 11 اسرشنز ہیں۔ وہ 11 اسرشنز میں نے نکال کے 11 ٹوٹل ان کو جمع کیا ہے۔ میں بھی شاید کسی نے ایسے نہیں کیا ہوگا کہ 11 پوائنٹس، یا مطلب کتنے پوائنٹ نہیں یار، پوائنٹ تو دسو کی گل کی ہے گی ہے۔ اچھا، تو وہ میں 11 سیشنز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ابھی تو اس ویڈیو میں تو صرف میں نے وہ 11 سیشنز آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ دا نیکسٹ ویڈیو دیر ول بی اے سیریز آف ویڈیوز ویئر آئی وڈ بی کورنگ ایچ assertion and would be providing my analysis, and that analysis would be based on facts, contextual information, and the best practices in the world, and then I would share my analysis and پھر دیکھیں گے۔ اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی assertion کو ایکسیپٹ کرنے میں یا ریجیکٹ کرنے میں، وہ پھر ون بائی ون ہم دیکھیں گے۔ اچھا جی چلیں جی، 11 assertions analysis of PTI support and vote bank assertions۔ سو فرسٹ assertion ان کی یہ ہے جی، 2018 کے بعد جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو فرسٹ assertion is the Imran Khan government was performing effectively with positive trends in exports and GDP۔ دیٹ مینس کہ جو پاکستان کی اکانومی بہتر پرفارم کر رہی تھی جب عمران خان حکومت میں آئے۔ فار ایگزامپل جی ٹی بی امپروو ہو رہی تھی، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں۔ یہ اسرشن ہے ان کی۔ اگر تو یہ اسرشن ٹرو ہے، وہ ووٹ عمران خان کو دیتے ہیں، تو کسی کو کیا اعتراض ہوگا، بلکہ مجھے بھی وہی کرنا چاہیے۔ تو ہم اس کو آبجیکٹیولی اس کو اسیس کر لیں گے۔ دیٹ واز دی نمبر 1۔ دین دی assertion نمبر 2 از دی legitimacy آف پی ڈی ایم گورنمنٹ۔ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوا تو دوسری assertion یہ ہے کہ یہ یو ایس اور ملٹری بیک تھی، جس میں عمران خان کو ان انسٹال کیا گیا ان لافلی،
اور یہ ایک سازش تھی پاکستان کے خلاف، عمران خان کے خلاف. یہ سیکنڈ اسرشن ہے. تھرڈ اسرشن ان کی یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو فارم آئی تھی، ان کا صرف اور صرف ایک ہی آبجیکٹو تھا کہ، اور پی ڈی ایم سے جب میں بات کرتا ہوں تو وہ پرائمریلی پی ایم ایل این ہی فوکس ہوتی ہے بیکاز اٹ واز ان لیڈنگ پوزیشن. تو دوسری یہ ہے کہ ان کی اسرشن یہ ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کا جو پرائمری آبجیکٹو تھا وہ اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے تھے، کورٹس میں جا کے اپنے کرپشن کے کیسز. یہ تیسری اسرشن ہے. چوتھی اسرشن ان کی یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جب گورنمنٹ بن گئی ہے اس کے بعد اکانومی ڈکلائن میں چلی گئی، اور پاکستان کا جو ڈالر کا ریٹ وہ نیچے کو چلا گیا، جی ڈی پی ڈکلائن میں چلی گئی، اور جابس کی قلت ہو گئی. یہ ان کی چوتھی اسرشن ہے پی ٹی آئی سپورٹ کی. پھر پانچویں یہ ہے کہ بریچ آف کانسٹیٹیوشنل، اس کو بات ڈسکس کرنے سے پہلے میں پھر ایمفیسائز کر دوں، اگر تو یہ اسرشنز ٹرو ہیں، اور تو نہ صرف پی ٹی آئی کو بلکہ مجھے بھی اور سب کو، ہم کو عمران خان صاحب کو ووٹ کرنا چاہیے. اچھا، اور اگر نہیں ہے تو پھر شخصیت پرستی ہمیں چھوڑنی چاہیے. تو وہ ہم انالیسز بعد میں کریں گے. نمبر 5 پہ بریچ آف کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ، کہ جب پروونشل گورنمنٹس توڑ دی گئیں پنجاب کی، کے پی کی، اور اس کے بعد جب الیکشن نہیں کروائے گئے 90 ڈیز میں، تو دیٹ واز اے بریچ آف کانسٹیٹیوشنل اینڈ دیٹس این انلیگل ایکٹ. تو اس کو بھی فیکٹس کے اوپر کانٹیکسچولی اس کو انالائز کریں گے ہم بعد میں. ڈیلے ان نیشنل اسمبلی الیکشنز، اسی طریقے سے جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہے وہ بھی ڈیلے ہو گیا، 90 ڈیز میں نہیں ہوا، کوئی 1-2 مہینے اوپر چلا گیا. دیٹس اندر وائلیشن آف، سو پرائمریلی وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہو رہی ہے پی ٹی آئی سپورٹ کے مطابق. 7ویں اسرشن یہ ہے کہ عمران خان کی انٹیگریٹی کے اوپر، کہ عمران خان انوسنٹ ہیں، وہ کسی بھی قسم کی کرپشن میں اور کسی بھی قسم کی اللیگیلٹی میں وہ انوالو نہیں ہے. یہ ان کی 7ویں اسرشن ہے. پی ٹی آئی کی 8ویں اسرشن یہ ہے کہ جو 9 میں کا واقعہ ہوا ہے وہ اس میں پی ٹی آئی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اینڈ دیٹ واز کمپلیٹلی آرکسٹریٹڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ بائی دی آرمی، کہ عمران خان کو نیچے کیا جائے. اور اس کے بعد 9ویں اسرشن یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. یہ 9 ہو گئے. اور اس کے بعد 10ویں یہ ہے کہ شریف فیملی، چونکہ کمپیٹیٹر عمران خان کے پرائمریلی شریف فیملی ہی ہے، اور پرائمریلی وہ کمپیریزن عمران خان کا شریف فیملی کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ اسرشن یہ ہے، یہ سمجھا جاتا ہے پی ٹی آئی سپورٹ میں، کہ شریف فیملی ایک کرپٹ ہے اور انہوں نے پاکستان کے ریسورسز میں غبن کیے ہیں. یہ 10ویں اسرشن ہے. اور یہ اس کے علاوہ 11ویں اسرشن ہے، بڑی انٹرسٹنگ اسرشن ہے. اور آخری اسرشن ان کی یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کا ووٹر ہے وہ ذہنی غلام ہے، اور وہ اپنا ووٹ کسی بھی ٹریویل انسینٹیوز کے اوپر بیچ دے گا. فار ایگزامپل بریانی پہ بیچ دے گا اور تلے ہوئے کلچے پہ بیچ دے گا. دیٹس سو یہ ٹوٹل اسرشنز ہیں اس کی بیس کے اوپر. اس سے بیانڈ کوئی بات نہیں ہے. کوئی ہو تو میرے ذہن میں تو نہیں آئی ہے، لیکن آئی ایم پریٹی کانفیڈنٹ یہی 11 اسرشنز ہیں جتنی میں نے ڈسکشن کی ہے اور جتنا میرا انالیسز ہے انہی کی بیس کے اوپر. تو ان 11 اسرشنز کو اگر ہم آبجیکٹیولی، امپارشلی، by considering the best practices and considering the context of the events where it is happening, تو ہم اس کو اگر ہم assess کر لیں تو پھر ہم we would be able to conclude whether this particular assertion is correct or incorrect. So اگر تو assertions correct ہوئیں تو عمران خان کا ووٹ دے دیں گے، اگر assertion incorrect ہوئیں تو پھر گزارش یہ ہے کہ پھر عمران خان کو ووٹ نہیں دینا ہوگا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو یہ میں کام کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو میں سیریز آف ویڈیوز بناؤں گا، اس کی ایکسپیکٹڈ آڈینس وہ ہے جو شخصیت پرست نہیں ہے، جس کا مائنڈ اس کو یہ بتاتا ہے کہ یار میں منطق پہ چلنے والا آدمی ہوں، لاجک پہ چلنے والا آدمی ہوں، اگر میرے سامنے منطق، لاجک، حقائق سامنے رکھ دیے جائیں تو میرے لیے شخصیت پرستی کوئی بات نہیں ہے، میں منطق کے اوپر اپنے ڈیسیژن لیتا ہوں. تو وہ میری ویڈیو ضرور دیکھے. جو شخصیت پرستی کرے گا وہ میں اس کو، میری ہائیلی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ یہ ویڈیو جو میری سیریز ہے اس کو نہ دیکھ کر اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.
اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو یہ کاوش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرما دیں اور میری بھی رہنمائی فرمائیں اور الٹیمیٹلی جو پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کا سفر ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ڈیولپمنٹ کا سفر شروع ہو اور جاری و ساری ہو. آمین.